جی آپ سے چند ماہ پہلے بیعت کی تھی. ہمارے بزرگ حضرت صوفی مقبول نقشبندی دامہ برکاتہ العالیہ ان کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے کی اجازت ملی. تو حضرت سے کچھ احباب بیعت کے سلسلے میں جڑ گئے، تعلق قائم کر لیا. جو ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہ ادب سے کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی. حضرت صاحب فرمانے لگے میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا. دیکھو پوچھنی پڑتی ہے. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں. لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں. یا کرو دیکھ اللہ والوں کی کیسی رہنمائی. فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو. یا کر خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو. یا کر خود نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں اپنے متعلقین کا مریدین کا خادم ہوں. یا کرنا اور ان کو کہنے دو. یا کرنا کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا، احترام سے ملے گا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا اپنے استاد سے فیض حاصل کرنے کے لیے 50% استاد کی محنت ہوتی ہے اور 50% طالب علم کی محنت ہوتی ہے تو فیض مل جاتا ہے. 50% استاد کی محنت ہو، 50% طالب علم کی محنت ہو تو ایک دوسرے سے فیض مل جاتا ہے. لیکن فرمایا اپنے شیخ سے استفادے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہے. یا 100%. مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو فرمائے ان کو کہنے دو ہیں کہ خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو. یا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی انہیں بڑوں کے نیک کلمات سے راہ ملتی ہے. انہیں اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی غرور نہ آنے پائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آپ سے چند ماہ پہلے بیعت کی تھی. اب بندہ اپنی اصلاح کے لیے پہلے اسباق کی اجازت چاہتا ہے اور آپ رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. بندہ اپنی اصلاح کے لیے پہلے اسباق کی اجازت چاہتا ہے. میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے تھے. تبلیغ دین سے مجھے بھی جب حضرت سے میں نے درخواست کی، بیعت کی، اصلاح کی درخواست کی تو پھر پہلے بہشتی زیور کا مطالعہ اور یہ تبلیغ دین کا پہلے، پھر آخر میں پھر تبلیغ دین کا تو سب کو تقسیم کر دیتے ہیں. تبلیغ دین یہ اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الاربعین فی اصول الدین. یہاں میرے پاس یہاں موجود بھی ہے ادھر اندر.
کمرے کے الماری جو کتابوں کی الماری ہے اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو تبلیغ دین سے میرے حضرت مطالعہ کرواتے۔ تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں، 3 حصے۔ دوسرا حصہ اخلاق کے مذمومہ کا بیان، کہ برے اخلاق، بری عادات جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک مذموم خلق کئی ہے جو وہاں پر ہے۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ اس سے پہلے کون ہے؟ کھانے کا جو بیان، کیا نام ہے اس کا، عنوان کا ہے؟ ہاں، کثرت عقل اور حرص طعام، کثرت عقل اور حرص طعام، زیادہ کھانا۔ اللہ اپنی مہربانی کثرت عقل اور حرص طعام، کھانے کی حرص یابنا۔ بہرحال اس میں پھر کھانے کے اعتبار سے بھی مراتب لکھے ہوئے ہیں۔ بعض ساتھیوں نے تبلیغ دین کو پڑھ کر خود اپنے طور پڑھ کر وہ کھانے میں کمی کر دی، آگے طبیعت میں کمزوری آ گئی، اور پھر آگے عبادات میں سستی، پڑھنے میں سستی آ گئی۔ بھائی اللہ کے بندو، اللہ جو پہلے شروع کی جو کتابیں ہیں، موجودہ وقت کے جو شیخ ہیں ان کی رہنمائی میں ان کا مطالعہ کریں، بالخصوص اخلاق کی کتابیں ہیں۔ اب میرے فرمانے لگے، اب میرے فرماتے کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں، نہیں بلکہ حضرت فرماتے خوب کھاؤ، خوب عبادت کرو، خوب کھاؤ، وہ مجاہدہ نہیں، کھانے کا مجاہدہ نہیں، میں بس اپنی طبیعت کا خوب کھاؤ، خوب۔ تو ہم نے بس اس کو فائدے میں کوئی تھوڑا سا وہ حضرت کے فرمان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اپنی وہ حضرت کا فرمان بس تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے لکھ دیا کہ اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں۔ ہاں، اگر زیادہ کھانے سے طبیعت میں بوجھ محسوس ہو پھر مقدار میں کمی کر لینا، وہ پھر ہر ایک اپنا حال ہے۔ میں نے کیا جلسوں میں جانا ہوتا ہے، بعض دفعہ کئی جگہوں میں وہ حاضری ہوتی ہے، پھر آگے سے بیچارے چاہے ان کو کہیں بھی منع بھی کریں پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ اکرام کے طور پر کچھ نہ کچھ وہ رکھ ہی دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں، کچھ پینے کی چیزیں۔ بعض کھانے کا بندوبست کر دیتے ہیں، اب انکار کریں تو ان کی بھی یاد دل شکنی ہے۔ پھر ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت کام آتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے صوفی وہ ہے جو 100 گھروں میں کھائے پھر بھی بھوکا رہے گا۔ صوفی وہ ہے جو 100 گھروں میں کھائے پھر بھی بھوکا رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چلو کوئی ایسا موقع ہے، کئی جگہوں میں آپ نے کوئی دعوت ہے اور پہنچنا ہے اور وہاں کھانے کا انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے، تو پھر تھوڑا کھا لیں، اپنے تھوڑا کھا لیں، اور تو پھر طبیعت میں کوئی بوجھ بھی نہیں آئے گا، اپنے اوپر ہی بوجھ نہیں آئے گا، اور اپنے بھائی کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، الحمدللہ ہے۔ ہاں، بعض دفعہ بیچاری گھر والوں نے مسورات نے وہ تو کھانا پکانا، مہمان تو بالکل وہ تو پکے ہوئے کھانے پر پہنچتے ہیں، وہ بیچاری صبح سے لگی ہوتی ہیں کھانا پکانے میں آ کر۔
تو بہرحال پہلا بیان جو ہے نا کثرت عقل اور حص تو عام کھانے کا بیان، لیکن کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کے جھوٹ کا بیان ہے، غیبت کا بیان ہے، وہاں تو فرماتے یہ ایک بیان کو دیکھ لیں اور پھر پوچھتے کہ اب مثلا غیبت کا بیان پڑا ہے، کسی غیبت تو نہیں کیا کرنا، اور کی ہے پھر آگے پھر لکھنا ہوتا تھا، پھر پوری احتیاط کرنی اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جھوٹ کا بیان کہ جھوٹ نہیں، ایک بیان کی مشق کرواتے حضرت نے باقاعدہ، اور جھوٹ کا بیان پڑا ہے تو فرماتے ایک ہفتہ مجھے مشق کر کے بدلاؤ، کوئی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلیا کرنا۔ اور وہ خط لکھتے کہ خط میں وہ خط میں بھی تقریباً 15-20 اس کو لگ جانے میں کہا کوئی جھوٹی بات نہیں کی، ایک ہفتہ، فرمایا ایک ہفتہ اور مشق کرو یا کرنا۔ یہ طریقہ بھی تھا الحمدللہ۔ ہمارے ہاں کچھ اب اللہ کی برکت سے کچھ آسانی بھائی، مطالعہ کریں، عمل کی نیت سے دیکھتے رہیں، خود ہی اپنا جائزہ لیتے رہیں یا کرنا۔ میں زبان سے سچ بول رہا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں نکل رہی، اگر نکل جائے تو فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور پھر سچائی کے راستے پر چل پڑیں۔ وہ تو حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمانے لگے بیعت کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، بیعت کا مقصد یہ نہیں گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، فرمایا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، اپنی ہمت کو بھی، اور ہمت بھی ایسی استعمال کریں جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سانپ اور بچھو سے آپ دیکھ لیں، یہاں کوئی سامنے کوئی سانپ، چھوٹا سانپ بھی نظر آ جائے، ایک دل پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، بھاگتا ہے آدمی۔ فرمایا ایسی ہمت بھی ایسی استعمال کریں جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں وہاں ہمارے ایک شہر میں تھا، تو وہاں بھائی قاضی سمیع اللہ صاحب ہے، کہنے لگے یہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے سانپ پال رکھا ہے، ایک سانپ کو پال رکھا ہے، کافی بڑا سانپ ہے، آپ اور کہیں تو آپ کو دکھا دیں، آپ کو لے چلے وہاں دکھا دیں، سانپ دکھا دیں۔ کہ بھائی میرے اندر ہمت نہیں یاد رہا، دیکھیں کہ میں دل کا مریض ہوں، کہیں دیکھتے کوئی دل کا مسئلہ نہ بن جائے رہا، یعنی ایک سانپ کی دے۔ تو بھائی گناہ سے بچنے کے لیے بھی ایسی ہی ہمت کو استعمال کرنا ہے جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے کرنا۔ اللہ پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا گا، معافی تو مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ تبلیغ دین جن صاحب نے پرچی لکھی ہے وہ کہتے ہیں اسباب شروع کرنے ہیں، تبلیغ دین لے لیں، اگر افادات والی مل جائے، افادات والی ما افادات الحسن لکھا ہوگا اس پر۔ یہ نام بھی بھائی میں نے نہیں رکھا، یہ کتب والوں نے خود ہی بنی ہے، جو چھپانے والے ساتھی ہیں انہوں نے خود ہی تجویز کیا۔ مجھ سے اگر پوچھ کر رکھتے تو میں اس کا نام ما افادات سروری رکھتا، ما افادات سروری ہے کہ میرے حرک کے یہ سب افادات ہیں، اور یہ انہی کا فیض ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے ہیں، تو افادات والی مل جائے تو اس میں ہم نے
اپنے حضرت کے نیک کلمات مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، یہ تبلیغ دین ہے اپنے حضرت سے، تو یہ وہ ہے کہ سب احوال حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائی۔ دین اور دنیا میں خیر و برکت کے لیے دعا فرما دیں اور ساتھ نصیحت بھی فرما دیں تاکہ حال اور مستقبل بن جائے۔ اللہ اپنے آپ حضرات نماز روزے کو زکوٰۃ کو تو دین سمجھتے ہی ہیں آپ، لیکن آپ کی دکان بھی دین ہے، آپ کا دفتر بھی دین ہے، آپ کا کاروبار بھی دین ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم شامل ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا ہے۔ نیند بھی آ رہی ہے کافی، کیا کروں، اس پیڑ کی تکلیف سی تھی مجھے، بھائی تھوڑی سی نیند آ بھی جائے تو بھائی آپ ذرا کچھ تھوڑا سا میرا انتظار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کچھ دوائیاں بھی کچھ چل رہی ہیں، ان کا بھی اثر ہوتا ہے کبھی بھی، اللہ خیر فرمائے۔ اس کا جواب ہاں میں نے کیا نا، ہمارا دنیا کا ہر کام دین بن جاتا ہے، ہر جائز کام جو ہے نا، دنیا کا ہر جائز کام آخرت کا کام بن جاتا ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ القاسب حبیب اللہ، حدیث میں القاسب جو اپنی حق حلال کی روزی کمانے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، الحمدللہ۔ باقی اللہ پاک اور بھی اپنے نیک اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، لیکن سب کو نیکی کی تلقین کرتے رہے یار۔ دین و دنیا میں تو میں نے کیا نا، نماز روزہ تو ہم دین سمجھتے ہی ہیں، آپ کی دکان بھی دین ہے، آپ کا دفتر بھی دین ہے، دفتر میں جانا بھی دین ہے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اب اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ صرف ہماری نماز کی رہنمائی کر رہی ہیں نہیں، ان میں صرف کتاب الصلاۃ ہے یا کتاب الزکوٰۃ ہے نہیں، آپ دیکھ لیں ایمانیات سے لے کر اور جو سنن ہے اور ان میں طہارت کے مسائل سے لے کر اخیر تک یاد رکھنا، بالکل آخری زندگی، ہمارے زندگی کے آخری سانس تک مسائل ہیں۔ فقہ ہے، وہ فقہی کتابیں آپ دیکھ لیں، وہ طہارت سے شروع ہوتی ہیں اور وصایا پر ہیں، کتاب الفرائض میراث کے باب پر ختم ہوتی ہیں، اگر یعنی مرنے کے بعد کیا احکام متعلق وہ میراث کے بارے میں آتا ہے، یہ نصف العلم ہے، آدھا علم ایک یہ ہے کہ آدھے علم کا تعلق حیات کے ساتھ ہے اور آدھے علم کا تعلق ہے موت کے ساتھ ہے نا، آدھا علم اس اعتبار سے آدھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا، وہاں کئی توجہ کی گئی ہیں کہ نصف علم کس اعتبار سے ہے، اگر
ان میں تو یہی ہے کہ نہیں سروں گے کہ آدھے علم کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور آدھے علم کا تعلق ہمارے موت کے بعد جو مسائل متعلق ہیں ان سے ہے. وراثت کا مسئلہ. اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے. سبحان اللہ. آدمی غور کرے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث شریف کی مبارک کتابوں کا ہمارے بھائی مولانا عثمان صاحب سب کوئی موقع ملتا ہے. آپ غور کریں گے یا کرنا ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے قدم قدم پر رہنمائی ایک ایک سانس میں رہنمائی. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ مسجد میں ہوں وہاں رہنمائی، مدرسے میں ہوں وہاں رہنمائی یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ سب کے لیے رحمت ہے یہ. تو دنیا کا ہر جائز کام آخرت کا کام بن جاتا ہے بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سامنے ہو. الحمدللہ کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیا. میں اپنی زوجہ کی بیعت کس طرح کروں؟ وہ تو ابھی راولپنڈی میں ہیں اور میں یہاں ہوں، آپ کے پاس ہوں. بھائی جو گھر والے ہیں ان کی بیعت تو بہت آسان ہے. بس میں نے بس اتنا کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی گھر والی کا تعلق ہے، بیعت کا تعلق قبول ہے. بس بیعت ہو گئی الحمدللہ. کوئی مشکل نہیں. ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں مسورہ کی طرف سے بیعت کی درخواست ہوتی تو اگر کہیں گھر پر تشریف فرما ہوتے تو پردے میں کلمات کہلوا لیتے. دور ہوتے تو ہمارے بس تعلق قبول ہے. میرے حضرت تو مسورات کو بھی بس اتنا ہی کہتے بس تعلق قبول ہے. بس پردے میں نہیں کلمات کہلواتے. بس اتنا کہتے تعلق قبول ہے. بس یہی کافی ہے. پھر آگے تم اصلاح کی باہی پڑھو. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ اور بھی کچھ ہمارے بزرگ حضرات توبہ کلمات کہلوا دیتے ہیں. میں جلسوں میں جاتا ہوں، جلسوں میں ہم مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، بعض جلسوں میں پردے میں مسورات بھی بیٹھی ہوتی ہیں. بس پھر وہی تو بتلا دیتا ہوں کہ نیک مائیں بہنیں وہ بھی ہیں کلمات کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ. وہ اللہ کا شکر وہ بھی کہہ رہتی ہیں کلمات. اللہ قبول فرمائے رکھا ہے جذبہ. تو بہرحال غائبانہ طور پر تعلق قبول گھر والوں کا الحمدللہ. بس ان کو 3 تسبیحات بتلا دیں. 3 تسبیحات بتلا دیں. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے. کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. یہ 3. اور اپنی گھر والی کو فرما دیں کہ اللہ نے آپ کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے. کہیں ہم کوئی بعض ایسے ہیں، بعض بیچاری مسورات، بعض خواتین ایسی ہیں گھر کی ضروری کام کے لیے باہر جانا ہی پڑتا ہے. باہر آ گیا تو بس پھر باہر بھی حیاداری کے ساتھ جائیں. حیاداری کے ساتھ کیا کہاں وہ ہے. اللہ کا شکر رکھا الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بھی یہ بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے. بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو جاتا ہے. نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہم بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ پاک سب کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہیں. استغفر اللہ.
بسد احترام گزارش ہے. السلام علیکم. ساری میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں. ہر برائی میرے میں موجود ہے. نہیں بھائی ابھی تو ڈوبے ہوئے نہیں، ابھی تو آپ نکلے ہوئے ہیں، اب یہاں بیٹھے الحمد للہ اللہ کی رحمت کے دریا میں بیٹھے الحمد للہ. یہ کیسے کہہ دیا بھائی ڈوبا تو وہ ہوتا جو نظر ہی نہ آیا. ہاں بھائی اللہ. چلو بھائی یہ ہے نیک مجالس کی برکت ہے. ڈوبے ہوں کو ترانا الحمدللہ. ہاں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی گناہ میں ڈوبا ہوں بھائی، میں ابھی تو بھائی ابھی اتر رہے ہیں آپ الحمدللہ، ابھی اتر رہے ہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں بیٹھے ہیں آپ الحمدللہ. ہو جاتے ہیں بھائی. اللہ میرے ہر فرمائے لگے، میں ہر کی ملی سے بیٹھا فرمائے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. یعنی وساوس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا. یا کرنا گناہوں کے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. میرے فرمائے لگے پھر فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں. جزاک اللہ. لے لی اپنی موٹر گاڑی؟ اچھا کہہ رہے میں نے موٹر لینی ہے، موٹر لینی ہے. اچھا میں نے بھائی ہمارے ہر شاہ کی مختصر فرمایا کہ مدینہ منورہ سے جاؤ تو بچوں کے لیے مدینہ منورہ کے کھلونے لے کر جاؤ. وہ تو بھائی ان کی تو بچتی تھی کہ ہمارے لیے کون سی گاڑی لے کر آئے. بس جزاک اللہ. بہتر بچے ہیں تھوڑا بہت اپنے لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. بچپن کے بھی میں کیا بیان کر رہا تھا بات میں؟ ہاں بس تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. بس جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں. جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اب کوئی اور خیال دل میں نہیں آ رہا. یہ تھوڑے جو بس دیکھو ایک ہے گناہ. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں. یعنی کتنی اللہ نے آسانی رکھی. گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے. خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے. خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. کتنی اللہ نے آسانی رکھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. میرے فرمائے لگے نا جنت بھی اختیاری اور جہنم بھی اختیاری ہے. کیونکہ ان دونوں کے اعمال ہمارے اختیار میں ہیں. جنت کے اعمال بھی ہمارے اختیار میں ہیں، جہنم کے اعمال بھی ہمارے اختیار میں ہیں. اور پھر ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ. ہاں فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے. تھوڑا سا دے اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے. اور یہ اختیار اللہ چھین لے تو ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. کل پرسوں میں مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹا، پھر سبق سننے کے لیے جانا تھا. لیٹا شوگر بڑی ہوئی تھی اور وہ شوگر کا حملہ ہوا. ایسا جیسے بالکل جان نکل گئی. نہیں جان نکل گئی ایسے. یعنی میں پیروں میں سے جان کھڑا ہونا. پھر لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ ہمت کر کے 2-4 قدم آگے بڑھائے تو اس سے اللہ کا شکر پھر دوبارہ صحت بحال ہو گئی. لیکن وہ حملہ ہوا ہے باقاعدہ. اللہ دکھلاتے ہیں تم نہیں ہم چلا رہے ہیں. ہاں بندہ کیا کر سکتا ہے. اب یہ ہاتھ کام ہے. اب ہمارے ایک ساتھی ہیں بیچارے، ان کا یہ ہم اس پر میں خلق ہوئے مؤثر ہو گیا. میں خلق جب وہ ہاتھ استعمال آئے ہوئے بیچارے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمدللہ.
اور جب تک ہماری زندگی کا سانس ہے ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ۔ یہ شریعت مطہرہ یہ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ غریب امیر سب پر سایہ ہے الحمدللہ۔ سب اپنے نیکی کی تلقین کرتے رہے، جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی، اور یہ واعظ و نصیحت کی مجالس ہیں، یہ سب یہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ یہ کا مصداق ہے الحمدللہ۔ یہ جمعے کے خطبات ہیں، ہمارے نیک اساتذہ علماء جہاں بھی الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں، علماء کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ۔ بس کہتے ہیں بس زبان کے ساتھ دل کو ملا لیں الحمدللہ، کہ جو بات کہنے لگے اس کو اپنے دل سے بھی جوڑ دیں گے۔ اور دل سے جوڑنا یہ ہے کہ یا اللہ میں یہ بات سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اور پھر اپنے بھائیوں کو ان میں تو عمل کا جذبہ پہلے ہی موجود ہے، اور ان کو بھی اللہ برکتوں سے نوازے۔ بس یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رکھا ہے۔ اور پھر آپ حضرات کی محبتیں ہیں الحمدللہ، برابر کے شریک ہیں۔ میں طلباء سے کر رہا تھا، آپ کی پڑھائی میں دکاندار بھی شریک ہیں، تاجر بھی شریک ہیں، ملازم بھی شریک ہیں، کاروبار کرنے والے بھی شریک ہیں، اور زمیندار بھی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے بھی شریک ہیں الحمدللہ۔ ان کا رزق وہ اب ان کی جو خدمت کرنے والے ہیں آپ دیکھ لیں، مدرسے میں جو یہ تو دن کے وہ طلباء پڑھتے ہیں، اور یہ طلباء کی خدمت کی سنت آج سے نہیں، یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کی سنت ہے الحمدللہ۔ آپ کو ایک لقمہ کسی کے طالب علم کے منہ میں چلا گیا اور وہ ان کی پڑھائی کا ذریعہ بن گیا، جب تک وہ خدمت کریں گے سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنی بڑی نیکی الحمدللہ۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے کرتا رہتا ہوں، آپ صرف اپنے نہیں کما رہے، آپ ہی کمائی میں پتہ نہیں، جہاں گھر کی خدمت ہے، والدین کی ہے، بچوں کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، کتنے غریب ہیں، کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ بچے طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ہاں ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہاں کوئی نہیں ہو جائے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مہمانان رسول ان کی خدمت میں کوئی حصہ پڑ جائے الحمدللہ۔ ہاں یہ سب وہ خوش بخت ہیں الحمدللہ، اور خوش قسمت ہے الحمدللہ۔ ہاں مال تو لگ ہی جاتا ہے، اور جگہوں میں لگ جاتا ہے، لیکن بہرحال نیک جگہوں میں لگ جائے تو سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے رکھا ہے ہمارے یہ پاکستان جہاں یہ مسلمان موجود ہیں، اللہ نے خیر کا جذبہ میں رکھا ہے الحمدللہ، ہر جگہ جہاں بھی ہیں مسلمان، جہاں بھی ہیں اللہ ایمان کا نور سے اللہ سب کو منور رکھے الحمدللہ۔ ہمارے بھائی طارق صاحب ہیں، بھائی طارق صاحب وہ پہلے کینیڈا میں ہوتے تھے، کینیڈا میں ان کی بیٹے کی گھر والی وہ برطانیہ میں ایک خاتون انگریز خاتون مسلمان ہوئی، ایک بچی مسلمان ہوئی۔ اس نے جو لندن کی ایک مسجد میں امام صاحب سے کہا کہ میں نے ایسے کیا لفظ بولا تھا کہ میں نے پریکٹیکل مسلمان سے، ہاں پریکٹیکل ہے بھائی، آگے چلو بھائی تو انگریزی کا لفظ آپ اچھا بول لیں گے، کہتے ہیں میں نے پریکٹیکل مسلمان سے شادی کرنی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا بھائی پریکٹیکل؟ بام جزاک اللہ بھائی عباس، چلو بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کی انگریزی کام آ گئی۔ ہاں انگریزی پڑھیں، وہ بھی خوب محنت سے پڑھیں اپنے ہیں، ہاں جو اپنے سکول کالج کی تعلیم ہے، جو جائز تعلیم ہے خوب محنت سے حاصل کریں الحمدللہ۔ اب ہمارے کیا نام بھائی آ کے
آپ کا کیا شعبہ ہے کہ ہسپتال میں؟ ہاں خدمت یہ ہے، ہاں یہ ابھی سارے خدمت کرا لگے بھائی، اب ہم نہیں کر سکتے، یہ اپنے بھائی کر سکتے ہیں، یہ پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے نا۔ مشین بھی کچھ چلاتے ہیں خاص، وہی چلا سکتے ہیں جو اس میں ماہر ہوں گے اللہ۔ ہم تو بھائی یہ جیسان بجلی کا بٹن ہے نا، یہ لگے ہوئے ہیں، ایک خراب ہو جاتی ہے ٹھیک نہیں کر سکتے اللہ نے ہر ایک کے لیے اللہ نے ماہر پیدا کیے ہیں، ہر لکل فن رجال، ہر فن کے لیے، ہر کام کرنے والے، یعنی ہر فن کے لیے اللہ نے ماہر رکھے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم نے بس جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بہانے تلاش کرے، یہ ساری خدمت جنت کی ٹھنڈی ہوا میں انشاءاللہ۔ ایک مریض کو بیٹھ جا جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی ہمارے بھائی عاقف ہیں، ان کو اور میرے حضرت سے بھائی عاقف اور مجھے خالی کھٹے اجازت دی تھی، معلوم ہے ہاں ایسے اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے، اجازت کے اعتبار سے میرے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تعلق تو شاید میرا پہلے سے ہی تھا اپنے حضرت سے، کافی عرصے سے، درمیان میں پھر بس وہ کچھ اسباق کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی خط و کتابت میں کچھ تاخیر ہو جاتی تھی، پھر جب آخری عمر میں پھر اللہ نے ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ پھر اپنے حضرت سے مسلسل رابطے کی، پھر آخری عمر تک رہا الحمدللہ، ورنہ تعلق تو اپنے حضرت سے تعلیمی کے زمانے سے تھا الحمدللہ تقریباً، اور وہ سارا ملا کر تقریباً کوئی 32 سال تک تعلق رہا اپنے حضرت سے، 32-33 سال تک رہا تعلق۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تعلیمی کے دوران بھی کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے، خط لکھ کر اپنے حضرت سے پوچھ لیتے جا کر۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بس یہی ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوں بھائی، اتنا نہیں ہے انشاءاللہ، آپ ترے ہوئے ہیں انشاءاللہ، ہیں ایسی بات نہیں الحمدللہ، اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ تو ایک گھڑی ہوتی ہے بس، ہو جاتی ہے بھول بھال، لیکن جب اللہ نے توبہ کر لی، یہ تو بھائی یہ جو فکر ہے نا، یہ بھی توبہ کی نشانی ہے الحمدللہ۔ تو بس کوشش کیا کریں آئندہ کے لیے بھی ہیں، ہاں جو گناہ کی باتیں ہیں ان کو نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں، یا ہر گناہ میں تزیین ہوتی ہے، تزیین شیطان، زین الناس، زین قرآن پاک کی آیت کیسے ہے؟ زین الناس حب الشہوات، ہاں زین الناس حب الشہوات، ان میں جو شہوت کی چیزیں ہیں آگے وہ شہوت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، وہ شیطان کی طرف سے ملمس سازی ہوتی ہے، اس میں تزیین ہوتی ہے، یعنی وہ اوپر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے۔ ہاں ایک ہے اپنے یعنی ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، وہ تو پھر اوپر سے بھی الحمدللہ جنت، یعنی اوپر سے بھی انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راحت کی چیز ہے، اور اندر بھی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اب شہوت کی باتیں ہیں، یہ اپنے شہوت کی تھوڑی بہت وہ ہے، دائرے میں رہ کر یاد رکھنا، اگر ہاں اپنی گھر والی سے کرے گا تو ہاں وہ حلال ہے بالکل، لیکن وہی کسی غیر محرم سے کرے گا تو بالکل پھر وہ گناہ ہے۔ میری بہت شدید طبیعت خراب ہے، مستقل خون آ رہا ہے، ڈاکٹری رپورٹ بالکل ٹھیک آتی ہے، حاسدین بہت ہیں، جادو کا معاملہ بھی ہے، اللہ پاک کی ذات اپنے بھائی کے اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائی
چلو آخری 3 صورتیں ہیں، آخری 3 صورتیں پڑھ کر نا، آخری 3 صورتیں پڑھ کر آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ میرا بیٹا ایک لڑکی کے چکر میں آ گیا ہے، رشتہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو ہدایت دے۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے بچوں کی، یا اللہ دائیں بائیں کی ہواؤں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ذات۔ میں 25 سال سے بے روزگار ہوں، ہر کام میں رکاوٹ ہے، اللہ پاک ذات تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ مسیح بھائی یہ رکاوٹیں یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتی ہیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، ہاں، اور جھولی پھیلائے رکھ رہی ہے۔ جس گھر میں رہتا ہوں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں، میرے بچے بہت پریشان رہتے ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ جب تک بھائی کوئی متبادل بندوبست نہ ہو اس وقت تو اپنے گھر میں رہیں۔ ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات اپنے عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے سب کو، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فلسطین کے لیے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، جب کمرے میں جاؤں تو ذرا یہ دینا، وہ ساتھی ہیں ان کے ذمہ لگا دیں گے، پہنچا دیں گے ساتھی ہیں۔ پھر دارالعلوم کراچی کے ذریعہ کل وہ جو اس قسم کی رقم آتی ہے فلسطین کی مد میں، ان کے ذریعے پھر ان کا سنا ہے کوئی اکاؤنٹ ہے اس بارے میں دارالعلوم کراچی کا، ہم اسی پر پھر بھیجتے ہیں ساتھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ ساتھی آ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تراویح پڑھانے، درس قرآن و حدیث اور مسائل رمضان دیگر ذمہ داریوں میں سہولت، قبولیت اور استقامت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام نیک مقاصد میں اللہ آسانی فرمائے۔ اشراف نفس کا کیسے علاج کیا جائے؟ بس دیکھو امید اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ اشراف نفس کی طمع ہے،
کوئی چھپ کر زکوٰۃ بھی دے تو استعمال کر لیتا ہوں۔ اگر آپ مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو پھر تو گنجائش ہے، لیکن اعلان ہدیہ لیتے ہوئے بھی شرم۔ بھائی ہدیہ تو بھائی اگر کوئی ہدیہ دے جا رہا تھا نا اس میں کیا شرم ہے رحمہ اللہ، وہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے، تحادو تحابو ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ہاں تحابو ہے، یہ محبت کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ اور دینے والے پر غصہ آتا ہے، بھائی یہ غصہ بے جا ہے نا، وہ تو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، لگا کہ اللہ کسی کے دل میں ڈال دی، وہ خدمت کر رہے ہیں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور کچھ بیوی بچوں کو اخراجات کی وجہ سے اور کچھ ہاتھ کھلا ہونے کی وجہ سے اکثر مقروض رہتا ہوں۔ برکت قناعت غنا کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ اللہ پاک اپنے بھائی کو اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ قبول فرمائے۔ بس اپنے بھائی اپنی دیکھو نا، اپنی وسعت کے مطابق ہی رہیں آپ، خرچہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ الحمدللہ۔ چھوٹی بہن کے گھر والوں کی طرف سے دوسری شادی یا طلاق کا پیغام آیا تھا، ہم نے مشورہ کر کے طلاق کا مطالبہ کر لیا ہے، کیونکہ 2-2.5 سالوں میں چند ماہ بڑی کلفت کے ساتھ اپنے گھر رہی، پھر واپس ہمارے پاس آ گئی، پھر دوبارہ لے کر نہیں گئے۔ بہن کو نہیں بتایا کیونکہ وہ ناسمجھ ہے اور ابھی تک انتظار میں ہے، آیا اس کو بتلا دیں یا عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کروا دیں۔ ہاں بھائی اس میں ابھی طلاق کا تو ذکر نہیں ہے نا۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے گھروں کو آباد رکھنے کی۔ دیکھو تھوڑی بہت صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، لیکن جب تک ممکن ہو سکے گھروں کو آباد رکھنے کی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بعض بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں بہت سمجھدار ہیں، بوڑھی وہ کہنے لگی ہیں کہ دوسروں کے پراؤٹھوں سے اپنے خامن کے جوتے اچھے، دوسروں کے پراؤٹھوں سے اپنے خامن کے جوتے اچھے۔ مقصد یہ تھا کہ دوسرے کب تک وہ کھلائیں گے، 2-4 دن ہیں وہ، اپنے خامن ہیں چلو کوئی تھوڑی بہت مقصد کوئی پیش آ بھی جائے، جب تک ممکن ہو سکے گزارا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے بہت جلد بازی طلاق نوبت یہ رہا، اس میں کوشش کی جائے کہ تحمل سے کام لیا جائے۔ یہ پچھلے ہفتے میں ایک ساتھی انہوں نے گھر میں آپس میں کچھ تھوڑی سی انبن، میں نے کہا بھائی طلاق کا لفظ نہیں بولنا، جو کچھ مرضی چاہے ہاں چاہے آپ کشتی کریں چاہے جو مرضی کریں، لیکن طلاق کا لفظ نہیں بولنا۔ پھر مجھے بعد میں ملا کہنے لگا کچھ گھر میں تھوڑی سی ہے وہ ناچاکی سی ہوئی، کچھ گرم باتیں بھی، میں بھی گرم وہ بھی گرم، لیکن بس آپ نے کہا طلاق کا لفظ نہیں بولنا تو میں نے بس وہ باہر فیلا نے وہ کسی حالت ہوتی ہے۔ اب اللہ کا شکر پھر دوبارہ سنبھل گیا الحمدللہ۔ شیطان ہے نا وہ تو پوری کوشش کرتا ہے، وہ کہاں چاہتا ہے لگے، یہ جو نفرت کے خیالات ہیں، جدائی کے خیالات ہیں آگے، یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ بھائی گرمی کا جواب گرمی نہیں ہے، گرمی کا جواب نرمی ہے، نرمی سے جواب دیں، تحمل سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کئی ایسے بزرگ گزرے، اللہ نے ان کی درجات کی بلندی اپنے گھر والی کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنے میں رکھی تھی۔ الحمدللہ۔
اللہ ہاں جہاں تک ہو سکے آخری درجے تک کوشش کی جائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ مرد ہیں تو پھر حوصلہ بھی مردوں والا ہونا چاہیے آپ کا ہے۔ ہاں الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ اپنی تو بہرحال باقی مزید بھائی پرچی لکھی ہے، مزید اپنے گھر کے معاملات آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو ایک مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اللہ بیٹیوں کو اللہ ان کے گھروں میں آباد رکھے۔ ہاں کوئی شدید مجبوری پیش آ جائے تو پھر وہ پھر گھر والے پھر جو ہی فیصلہ کریں اللہ اس میں اللہ تعالیٰ بس اللہ آسانی فرمائے۔ سب ہو گئی تقریباً سبھی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ نیک مجالس میں بیٹھنا یہ برکت سے خالی نہیں ہے، سب کے لیے، کہنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو یہ بیٹھنا، بس یہ سب نفع ہی کا ہے۔ ہاں یہ آخرت کے نفع سے دنیا آخرت کے سب نفع سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کو قبول فرمائے اللہ اپنی بات میں۔ اچھا بہت اچھا، نماز آپ کھڑی کر لیں۔ آج کل دورہ چل رہا ہے، میں نے پھر واپس وہاں جامعہ مدنیہ پہنچنا ہے، وہاں سبق ہے، رات کو بچوں کا سبق سننا ہوتا ہے، کچھ طلباء آئے ہوئے وہاں بھی، یہاں بھی بھائی مولانا عثمان صاحب ماشاء دورے میں طلباء تشریف لا رہے ہیں لاہور، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، بہت اچھا ہے انشاءاللہ کی رحمت سے، ایک بھی ہوں، دو ہوں، چار ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، لاکھ ہوں، بس ہاں اللہ سب کو قبول فرمائے الحمدللہ، بس گنتی کو نہیں دیکھنا۔ ہاں ہاں بس ایک طالب علم، بھائی میں ایک ہی طالب علم تھا جو بڑی والے استاذوں سے پڑھا رہا، ایک طالب علم تھا فارسی میں ایک، اور ہدایت النحو میں 2 طالب علم تھے۔ بہرحال انہیں کا ہی فیض ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ پاک، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خیر کی بات پہنچا دی آپ نے۔ تھوڑے طالب علم ہوں میں پھر توجہ میں آسانی رہتی ہے، یہ یاد کرانے میں آسانی رہتی ہے الحمدللہ۔ مجمع میں تو ایک مجمع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر بھائی ارے وہاں کچھ طلباء آ جاتے ہیں، کوشش کرتا ہوں ایک ایک سے گردان سنتا ہوں، ایک گردان تو ضرور سنتا ہوں، جو کمزور ہوں ان سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے، کہیں جو کمزور ساتھی ہیں 1 2 اٹکن کر رہے ہیں ان سے پھر ان سے 2 2 3 3 وہی گردان بار بار سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بعض ہمارے تیرے سرحد کے طلباء ہیں، وہ میں خیال وہ زبان کی وجہ سے زبان بعض بچے ان کی زبان بھاری ہوتی ہے، وہ دا کو دا نہیں پڑھ سکتے، دغا پڑھتے ہیں، مگر آپ پڑھیں دغا ہی پڑھ لیتے وہ عین کی زبان پر بعض ساتھی ایسے بھی ہیں، وہ پھر دغا 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 دعا سے دغا 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 یا دغا، تو وہ کوشش ان کی ہم یرضا یرضا یعنی یرزون، اس پر کافی طرح ہوں کہ کئی طلباء ایسے بار بار وہ ہوں۔ اب یرضا والی گردان میں ایک نشانی بتلا دی کہ یہ یرضا والی گردان میں اس میں زبر پکی ہے، ذات کے اوپر زبر پکی ہے، اس کے درمیان میں نہ زیر آئے گی نہ پیش آئے گی، پوری گردان میں یاد رہنا، پھر بھی طلباء وہی یرضا یرضا یعنی یرزون، ترضا ترضا یعنی یرزین۔ بھائی ایک ہے پڑھانا، ایک ہے لگانا، سننا، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ میں کوشش کی جائے، جو کمزور ساتھی ہوں ان سے بار بار گردان سنی جائے رہا۔ یسی یعنی 3 نمونے ہم نے بنا دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ آج کل الحمدللہ ماضی مضارع کے نقشے پورے ہو گئے، اور جس نے مضارع کی گردانیں یاد کر لیں وہ پھر آخر میں صرف ایٹم بم ہے، اس نے تمام افعالی گردانیں یاد کر لیں، جڑ آ گئی الحمدللہ۔ یہ گردانیں ایسی تھیں کہ ان پر پہلے سال کے آخر میں مشکل پہنچ جاتے ہیں، اور خصوص دایدو کے اوپر تو مشہور ہے نا، وہ
شعر مشہور تھا، دائے دودھ نٹھے دائے دودھ نٹھے دائے دودھ نٹھے پھر مڑ کے نہ ڈٹھے، اگر ڈٹھے تو حل بند ڈٹھے۔ یہ سرائیکی کا شعر، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ شعر بدل دیا، اللہ کی توفیق سے اب ہم اب اس یوں والا ہے، دائے دودھ مٹھے ایسا کہیں جا نہ ڈٹھے، اگر ڈٹھے اپنے اپنے مرض سے جا ڈٹھے۔ یہاں سے طلباء پڑھنے کے لیے آئے ہیں، انہیں کا ہی فائدہ ہے، اساتذہ کی ہیں، سب اساتذہ کی محبتوں کا محنتوں کا شکر ہے۔ دورہ بھی تو تبھی ہوگا نا، سال میں پہلے پڑھ رکھے ہوئے گردان بلند، دورہ کہاں ہو سکتا ہے ایسے؟ یہ ساری سب اساتذہ کی محنتوں کا ہی سب کا ہے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، نماز پڑھ لیں۔